بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لڑکی کے علاوہ ان میں سے اور کوئی بھی آزاد نہیں تھا۔ قاسم نے پچھلی رات چاروں کو پچھاڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ذرا سی غفلت کی بنا پر بوڑھا نہ صرف نکل گیا تھا بلکہ ہیلی کاپٹر کو بھی لے گیا تھا۔ ان چاروں کو قابو میں کر لینے کے بعد وہ عمارت میں داخل ہوا تھا۔ لڑکی دم بخود تھی۔ ایک عمارت میں بوڑھا نہ ملا تو فریدی نے اس کے متعلق لڑکی سے سوال کیا، لیکن لڑکی نے حیرانی ظاہر کی۔ پھر جلد ہی فریدی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ جب دوسری بار اس نے عمارت سے باہر قدم نکالا تو ہیلی کاپٹر غائب تھا۔ دفتن اسے خیال آیا کہ اب ان غیر ملکیوں سے شاید ہی کچھ اگلوایا جا سکے، کیونکہ یہاں ان کے قیام کا کسی ظاہری میلے کے بغیر نہ ہوا ہوگا۔ ہیلی کاپٹر ان کے خلاف ایک عمدہ ثبوت ثابت ہوتا۔ صبح ہو رہی تھی، وہ پھر عمارت میں واپس آ گیا۔ چاروں غیر ملکی فرش پر پڑے تھے۔ قاسم نے ان کے ہاتھ پیر بڑی مضبوطی سے باندھے تھے۔ یہ آخر کیا ہے؟ لڑکی فریدی سے نظریں ملائے بغیر بولی۔ میرے ساتھیوں سے اس کا برتاؤ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ کیا تمہارے سیکریٹری نے کچھ نہیں بتایا؟ سیکریٹرا جناب عالی، قاسم نے اسے ٹوکا۔ تم سے جواب طلب کیا جائے گا، لڑکی بولی۔ کون جواب طلب کرے گا؟ حکومت۔ یہ لوگ ایک غیر ملکی امداد کے تحت یہاں جیولوجیکل سروے کر رہے ہیں۔ کر رہے ہوں گے، فریدی نے لاپرواہی سے کہا۔ تم آخر ہو کون؟ جادوگر، جس سے جس وقت جو کام چاہوں لے لوں۔ اب یہی دیکھ لو کہ سیکریٹری بے چوں چراں میرے احکام کی تعمیل کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ دفتن وہ قہر آلود انداز میں قاسم کی طرف مڑا۔ یہ ایک بہت بڑے وہ ہیں۔ کیا ہیں؟ فریدی نے قاسم کو گھور کر دیکھا اور وہ گڑبڑا کر بولا۔ وہ ہیں، وہ یعنی کہ لونڈیوں کے چکر میں جو ہوتے ہیں، انہیں سمجھاتے بجھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا بکواس ہے؟ لڑکی جھلا کر چیخی۔ اعلیٰ قسم، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ فریدی مسکرایا تھا اور قاسم کی طرف دیکھ کر سر کو جنبش دی تھی۔ یقین کیجیے محترمہ، قاسم ہنس کر بولا، میرے والد صاحب بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ تم کیا بکے جا رہے ہو؟ ٹھیک بک رہا ہوں۔ خود آتے بڑے ہو گئے، لیکن آج تک لونڈیوں کے چکر میں پڑے رہے۔ اعلیٰ قسم۔ لڑکی، اب تم مجھ سے بات کرو۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی۔ ہیلی کاپٹر کون لے گیا؟ یہ ان لوگوں سے پوچھو۔ اس نے غیر ملکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ٹھینگے پر ہے سب کچھ۔ ان کے باپ ہی نے تو کھانا پکایا تھا، اب کیا ہوگا؟ قاسم برا سا منہ بنا کر بولا، تم بکواس بند نہیں کرو گے؟ نہیں، مجھے بھوکا تھوڑی مرنا ہے۔ واہ بھائی، اب وہ غائب ہو گئے تو ناشتہ بھی غائب۔ نہیں کرتا ایسی نوکری ووکری۔ سوال تو یہ ہے کہ تمہیں نوکری کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سنک جاتا ہوں خوابی خوابی۔ قاسم، اپنی زبان بند رکھو، میں تمہیں پکا کر کھلاؤں گی۔ زندہ باد، قاسم خوش ہو کر بولا، پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے خاکسارانہ انداز میں بولا، میں تو آپ کا خادم ہوں، غلام ہوں۔ کیا مجھے کچن جانے کی اجازت ہے؟ لڑکی نے فریدی سے پوچھا۔ ہے بالکل ہے، قاسم بول پڑا، لیکن یاد رہے۔ فریدی اسے گھورتا ہوا بولا، یاد رہے گا۔ قاسم نے برا سا منہ بنا کر جلے بھونے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور اب فریدی ان چاروں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک کو مخاطب کر کے بولا، کرنل فریدی کے ساتھیوں میں سے جو بے ہوش آدمی موٹل سے اٹھوایا گیا تھا اب کہاں ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی اس قسم کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم تو صرف جیولوجیکل سروے کر رہے ہیں۔ ہمارے کاغذات ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ ہیلی کاپٹر یہاں کس طرح لایا گیا؟ کون سا ہیلی کاپٹر؟ سوال کرنے والے کے انداز میں بڑی معصومیت تھی۔ اوہ اچھا، فریدی مسکرایا۔ ہمیں آخر کیوں یہاں اس طرح روکا گیا ہے؟ تمہاری دانست میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم کیا جانیں، بہت جلد معلوم ہو جائے گا، فریدی نے کہا اور انہیں وہیں چھوڑ کر کچن کی طرف چل پڑا۔ پچھلی رات ہی کو اس نے بلیک فورس کے اس ممبر سے رابطہ قائم کر لیا تھا
جو اس کی ہدایات کے مطابق سمن آباد میں اس کے احکامات کا منتظر تھا، اور اب اس وقت وہ مطمئن تھا کہ ان چاروں قیدیوں کی نگرانی اس کی عدم موجودگی میں بھی ہو سکے گی۔ بلیک فورس کے کئی ممبر باہر عمارت کے آس پاس ہی موجود تھے۔ وہ کچن کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اندر سے ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قاسم کہہ رہا تھا، یقین کیجیے محترمہ، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، مجھے تو بس اب معلوم ہوا تھا جیسے میرا باپ بول رہا ہو، اور مجھے شکل بھی اپنے باپ ہی کی دکھائی دی تھی، ورنہ میں اتنا پاگل نہیں تھا کہ ان بیچاروں کو باندھ دیتا۔ بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میرے پڑوس میں بھی ایک صاحب رہتے تھے، دن بھر اپنے گھر کی عورتوں کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ سر پر دوپٹہ لو، وہ نہیں سنتی تھیں۔ آخر ایک دن جلال میں آ کر کہہ دیا جہنم میں جاؤ۔ ارے اتنا کہنا تھا کہ کھٹاک کھٹاک سب کی قمیضوں کی آستینیں غائب ہو گئیں اور غرارے بٹن باٹم بن گئے۔ صاحب انہیں جہنم میں جھونک کر مسجد میں جا بیٹھے اور سال بھر سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر گھر کی عورتوں پر وہ عذاب کہ خدا کی پناہ، اب تو بیل باٹم بھی نہیں بن رہے، منی اسکرٹ چل رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے سردیوں میں کیسی سرسراتی رہتی ہوں گی۔ توبہ توبہ، ہائے ہائے، منی اسکرٹ، ہائے ہائے۔ بکو مت، وہ مکھن کا ڈبہ اٹھاؤ۔ یہ لیجئے مکھن کا ڈبہ۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ کیا یہ قیامت نہیں کہ کل تک مرغیاں بیچتا پھرتا تھا اور آج تھانے دار بنا بیٹھا ہے؟ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو، تم نے محض مرغیوں کے لالچ میں یہ حرکت کی ہے۔ لیجئے، جب آپ بھی یہی کہیں گی تو محلے والے کب چھوڑیں گے؟ اپنے سیکریٹری کی یہ بات بالکل ہی درگت بنا کر رکھ دیں گے۔ اللہ اللہ، تم بالکل ناکار آدمی ہو۔ خواہ مخواہ اپنی طاقت اور دلیری کا رعب ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس آدمی کی ذرا سی گھوڑ نے تمہیں حواس باختہ کر دیا۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ ٹھیک اسی وقت فریدی کچن میں داخل ہو کر بولا، ان چاروں کا بھی خیال رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ وہ بھوکے مر جائیں۔ ہمارے پاس اتنا راشن نہیں ہے، لڑکی جھنجھلا کر بولی۔ میں مرغیوں کا پورا کریٹ اس نیک کام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بابا جی مرغیوں کی تعداد دگنی کر دیجئے۔ روحانی جوڑ لگا کر قاسم آنکھ مار کر بولا، پیٹ میں پہنچ کر دگنی ہو جائیں گی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ تو ہے ہی۔ دفتن ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پوری عمارت لرز کر رہ گئی۔ فریدی اس کمرے کی طرف جھپٹا جہاں ان چاروں کو چھوڑ آیا تھا۔ گہرے دھوئیں کا ایک بڑا مرگولا سا اس کمرے کے دروازے سے نکل رہا تھا۔ وہ پھر کچن کی طرف پلٹا۔ دفتن اس نے قاسم کی ارے ارے سنی اور تیزی سے وہاں سے پلٹ کر واپس داخل ہوا۔ یہاں قاسم تنہا کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کھڑکی سے باہر کود گئی۔ اب میں کیا کروں؟ میرے ساتھ آ جاؤ۔ فریدی اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ وہ کچن سے نکل آئے۔ کثیف دھوئیں کا بادل اب اس طرف بڑھ رہا تھا۔ کچن کی کھڑکیوں سے فریدی بھی باہر چھلانگ لگا سکتا تھا، لیکن قاسم کے لیے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ بہرحال فریدی کو ایک بغلی دروازہ توڑنا پڑا تھا۔ توڑنا یوں پڑا تھا کہ وہ مقفل تھا۔ پھر اگر اس کے اپنے اوسان بجا نہ ہوتے تو وہ قاسم کو بھی لے ڈوبا ہوتا۔ اس دیوار کا اختتام ہی ایک گڑھے کے کنارے ہوا تھا۔ بدحواسی کے عالم میں دروازے سے گزرنے والا اپنے ہاتھ پیر توڑ سکتا تھا۔ فریدی محسوس کر رہا تھا کہ دھواں خطرناک ہے۔ گڑھے کی چوڑائی بھی اتنی تھی کہ چھلانگ لگا کر دوسری طرف پہنچنا محال تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ وہ اب بھی باورچی خانے والی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر خود کو بچا سکتا تھا، لیکن قاسم؟ وہ اس کھڑکی سے کسی طرح بھی نہ گزر سکتا۔ دفتن دھوئیں کا ریلا ان دونوں پر سے گزر کر کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ فریدی قاسم کو پیچھے دھکیل لایا۔ اس نے اپنی سانس روک رکھی تھی۔ پھر قاسم کو سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ وہ جھومتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا، اور اب قاسم کے لیے رکنا حماقت ہی تھی، لہٰذا وہ بدستور سانس روکے ہوئے کچن کی طرف داخل ہوا اور اس کی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اور یہاں باہر انہیں چاروں میں سے دو آدمی ریوالور تانے کھڑے نظر آئے۔ لڑکی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ فریدی نے ان چاروں کو غیر مسلح کر دیا تھا اور عمارت کی تلاشی بھی لی تھی، پھر ان کے پاس ریوالور کہاں سے آئے؟ اس نے خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، لیکن ٹھیک اسی وقت اس نے ان دونوں کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں سے ریوالور بھی گر گئے۔ فریدی بڑی تیزی سے ان کی طرف جھپٹا تھا اور ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ریوالور کو قبضے میں لے لیا تھا۔ اب وہ دونوں سر تھامے لڑکھڑا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گرے اور بالکل بے حس و حرکت ہو گئے۔ فریدی نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں وہ ہکلائی، تم نے دیکھ لیا؟
یہ پتھر آسمان سے آئے تھے اور مجھے قطعاً فکر نہیں کہ یہ زندہ رہیں کہ یا مر جائیں، کیونکہ ان کے سر پھٹ گئے ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تو نہیں۔ ویسے اس دھوئیں کا زور کتنی دیر میں ختم ہو سکے گا؟ کئی منٹ لگیں گے۔ فریدی اسے ڈھلوان میں اتارتا چلا گیا۔ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ دوڑی جا رہی تھی۔ ڈھلان کے اختتام سے پھر چڑھائی شروع ہو گئی تھی۔ اب میں اس طرح نہیں دوڑ سکتی، لڑکی منمنائی۔ فریدی نے مڑ کر عمارت کی طرف دیکھا، لیکن عمارت ابھی اس چٹان کی اوٹ میں تھی جس سے وہ اتر کر نیچے آئے تھے۔ اس نے اپنی رفتار کم کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے عمارت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن خود ان کے دیکھے لیے جانے کا امکان نہیں رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، فریدی نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لڑکی بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ سانسوں کے اعتدال پر آنے میں کچھ دیر لگی تھی۔ عمارت میں ہمارے علاوہ اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر دھماکہ کس طرح ہوا تھا؟ میں کیا جانوں؟ میں بھی وہیں تھی، تم بھی وہیں تھے۔ آخر وہ دونوں آزاد کیوں کر ہوئے ہوں گے؟ میں کچھ بھی تو نہیں جانتی۔ ان لوگوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ میرے ڈیڈی کے جاننے والوں میں سے ہیں۔ تمہارا اس ٹیم سے کیا تعلق ہے؟ وہ لوگ سرکاری طور پر جیولوجیکل سروے کرتے ہیں اور میں اپنے شوق کے طور پر پریکٹس انسپیکٹنگ کرتی ہوں۔ تمہیں ان اطراف میں ابھی تک کچھ ملا بھی ہے یا نہیں؟ ایک جگہ زمرد کے ملے جانے کا امکان ہے، لیکن یہ شخص قاسم تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ تمہیں اس سے کیا سروکار؟ بس یوں ہی، جب تک کہ مجھے اس پوچھ گچھ کا مقصد نہ معلوم ہو جائے اس کے متعلق بھی کسی گفتگو میں نہیں شامل ہوں گی۔ تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ تم کن خطرات میں گھری ہوئی ہو۔ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ ڈیڈی کے ان دوستوں کو ایک آدمی کی تلاش ہے۔ حقیقتاً وہ ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے اور ان کے کاموں میں خلل انداز ہونا چاہتا ہے۔ خوب، یہ بڑے کام کی اطلاع ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ انہیں اس کی تلاش میں مدد دیں۔ وہ لوگ یہاں ہمارے مفاد میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آدمی کون ہے؟ بظاہر ایک سرکاری افسر، لیکن حقیقت میں مخالف کیمپ کا ایک ایجنٹ۔ تو تمہارا خیال ہے کہ وہ نامعقول آدمی میں ہی ہوں؟ یقیناً ہو، کیونکہ تم ہیلی کاپٹر میں چوروں کی طرح چھپ گئے تھے۔ کیا یہ لوگ اس ہیلی کاپٹر کو اعلانیہ استعمال کرتے ہیں؟ مجھے تفصیلات کا علم نہیں۔ فریدی کی آنکھیں اس عمارت کی جانب بھی نگراں کر رہی تھیں۔ یہاں سے وہ بے ہوش آدمی بھی صاف نظر آ رہے تھے جن کے سروں پر کچھ دیر پہلے بلیک فورس کے لوگوں نے پتھر پھینکے تھے۔ فریدی نے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ وہ انہیں اس عمارت میں کس حلیے میں ملے گا۔ وہ بقیہ دو آدمیوں کے بارے میں سوچنے لگا، ان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پھر اسے قاسم کا خیال آیا اور ٹھیک اسی وقت قاسم دکھائی دیا۔ وہ ان دونوں بے ہوش آدمیوں کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ ان کے عقب میں ایک اور آدمی بھی آتا دکھائی دیا۔ لڑکی ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں تھی، اس لیے عمارت یا اس کے اطراف پر اس کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ فریدی نے اس آدمی کو پہچان لیا جو قاسم کے پیچھے آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کا باپ تھا، لیکن اب تک وہ کہاں رہا تھا؟ فریدی کا خیال تھا کہ پچھلی رات وہی اس ہیلی کاپٹر کو وہاں سے ہٹا لے گیا ہوگا، کیونکہ عمارت میں وہ نہیں ملا تھا۔ دفتن فریدی نے مڑ کر لڑکی سے پوچھا، کیا اس عمارت میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ پتہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ فریدی پھر عمارت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قاسم جھک کر بے ہوش آدمی کو اٹھا رہا تھا۔ اسے اٹھا کر وہ عمارت کے اندر لے گیا۔ بوڑھا وہیں کھڑا رہا۔ قاسم پھر واپس آیا اور دوسرے کو بھی اٹھانے لگا۔ دوسری بار بوڑھا بھی اس کے پیچھے پیچھے عمارت میں داخل ہو گیا تھا۔ فریدی لڑکی کی طرف مڑا۔ وہ اسے بغور دیکھے جا رہی تھی، لیکن اس سے نظر ملتے ہی آنکھیں چرانے لگی۔ میں کئی دن بھوکا رہ سکتا ہوں، فریدی بولا، لیکن پتہ نہیں تم میرا ساتھ دے سکو یا نہیں۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں ہیرے ملتے ہیں۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاؤں گی۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ فریدی کسی ہنسوڑ آدمی کی طرح ہنسنے لگا تھا۔ تم مجھے بے بس نہ سمجھنا، خوف نہ کھاؤ۔ میں اسی آدمی کا اسسٹنٹ ہوں جسے تم لوگ پکڑنا چاہتے ہو، یعنی کہ کیپٹن حمید؟ وہ چونک کر بولی۔ فریدی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ لیکن تمہاری شکل کیپٹن حمید سے تو نہیں ملتی۔ میں میک اپ میں ہوں۔ اوہ، تو اب میں سمجھی، اس لیے اس موٹے نے تمہارا کہنا مان لیا تھا۔ ہاں، اس نے میری آواز پہچانی اور وہی کرتا رہا جو میں نے کیا۔ اسے خدشہ تھا کہ تم کہیں نہ کہیں ضرور ٹپک پڑو گے، لڑکی بولی۔ اب اس کے چہرے پر بڑی طمانینت نظر آ رہی تھی، لیکن اس بار اس ایکٹیویٹی کی نوعیت وہ نہیں ہے جو عموماً ہوا کرتی ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ میں صرف اسے چھیڑنے کے لیے اس کے پیچھے نہیں لگا۔ لڑکی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، کیپٹن حمید، کیا یہ ہے تم لوگ؟ یہ کیا ہے؟
تم لوگ مخالف کیمپ کے ایجنٹ بن گئے ہو، لہٰذا نہیں چاہتے کہ یہ غیر ملکی یہاں تیل تلاش کر سکیں۔ اچھی لڑکی، تمہیں کس نے بہکایا ہے؟ مجھے یہ بات ڈیڈی نے بتائی ہے اور میں انہیں ایک محب وطن شہری سمجھتی ہوں۔ تو پھر تمہارے ڈیڈی کو بھی کسی نے بہکایا ہوگا۔ میرے ڈیڈی کو ملک کی ترقی سے بڑی دلچسپی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے متعلق ان کی معلومات درست نہیں۔ تم مجھے الجھن میں ڈال رہے ہو کیپٹن۔ میں اور میرا چیف غیر معروف نہیں۔ ہم نے سینکڑوں بار ملک و قوم کے لیے بازی لگائی ہے۔ اچھے بک رہے ہیں اس دور میں، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی نہیں خرید سکا۔ اچھی لڑکی، کیسے یقین کر لیا جائے؟ وقت ہی بتائے گا، فریدی نے کہا اور چند لمحے خاموش رہ کر بولا، قاسم کیسے ہاتھ لگا تھا؟ ہمیں اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی تھی۔ لڑکی مسکرا کر بولی، میں سننا چاہتا ہوں۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں تمہارے لیے کچھ مہیا کروں گا۔ کہاں سے کرو گے؟ فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ پھر عمارت کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن وہاں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ فریدی نے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا سوئچ آن کر کے آہستہ آہستہ بولا، ہیلو بلیک، اٹ از ہارڈ اسٹون، کافی اینڈ سینڈوچز فار 2، جسٹ اپوزٹ آف دی اسپاٹ۔ ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر کے اسے جیب میں ڈالتا ہوا لڑکی کی طرف مڑا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں تنہا تو نہیں ہوں؟ میں نے کہا تھا کہ اب مجھ سے بھوک کی سہار نہیں ہو رہی۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، فکر نہ کرو، لیکن میں تمہاری غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی غلط فہمی؟ یہی کہ ہم لوگ غیر ملکی طاقت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کس طرح دور کرو گے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اب وہ لوگ تمہارے باپ کو بے مصرف سمجھ کر مار نہ ڈالیں۔ تم ایسے لوگوں کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی۔ نہیں، لڑکی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ یقین کرو اچھی لڑکی، بے مصرف لوگوں کو وہ زندہ نہیں چھوڑتے۔ میں تمہیں اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے مجھے ان تعلقات کی نوعیت کا علم ہونا چاہیے جو تمہارے درمیان میں ہیں۔